کمرے کے خوابناک ماحول میں برپا اوندے منہ بلو رنگ کے نائٹ ڈریس میں سویا شخص خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، جس کے چہرے کو دیکھا کسی شہزادے کا سا گمان ہو رہا تھا، مگر یہی شہزادہ جاگتے ہوئے ایک ظالم جلاد کا روپ دھار لیتا تھا جو اپنی خوشی کے لیے کسی کا بھی نقصان کر سکتا تھا۔ یہ منظر تھا شبیر علی خان کے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کے کمرے کا، جس کی چکا چوند سے انسان کی آنکھیں چوندیائی جائیں۔ شبیر علی خان ملک کے مشہور سیاسی شخصیات میں سے ایک تھے اور وہ اب سیاست میں اپنی جگہ اپنے بیٹے کو دینا چاہتے تھے۔ شبیر علی خان کا تعلق کوئٹہ کے قریب گاؤں سے تھا۔ ان کے والد حیات علی خان اس گاؤں اور قریب کے 100 سے زیادہ گاؤں کے سردار تھے۔ حیات خان کے 2 بیٹے تھے، شبیر علی خان، تیمور علی خان۔ شبیر علی خان کا ایک بیٹا زیغم خان اور ایک بیٹی زرش تھی۔ تیمور خان کی ایک بیٹی تھی جو زرش خان سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ہزاروں ایکڑ زمین جائیداد کا اکیلا وارث زیغم جار خان تھا، جس کی وجہ سے اس کا سب سے خاص مقام تھا۔ اس کی کہی بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ اس کے بابا شیر علی خان کی وجہ سے وہ خود سر اور ضدی ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی اپنی ماں مریم خانم کی بھی بات نہیں مانتا تھا، لیکن کون جاتا تھا کہ اس پر بھی حکم چلانے والی بھی آئے گی۔ کمرے کی خاموشی کو فون کی بیل نے ارتعاش پیدا کیا، جس کی وجہ سے اسے سوئے ہوئے وجود میں جنبش پیدا ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل کان سے لگایا۔ کیا مصیبت آ گئی ہے شیر خان؟ وہ بولا نہیں داڑ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہو۔ خان آپ کو 1 گھنٹے بعد بڑے خان کے ساتھ پریس کانفرنس میں شرکت کرنی ہے، شیر خان نے ادب سے جواب دیا۔ شیر خان ان کے ملازم کا بیٹا تھا، زیغم خان کے ساتھ پچھلے 10 سالوں سے تھا، ہر جگہ اس کے ساتھ رہتا، اس کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی۔ اس نے اپنے محسوس انداز میں جواب دیا اور فریش ہو کر اپنے جم گیا، جو اس نے گھر کے بیک سائڈ پر بنوایا تھا، جس میں جدید ترین باہر سے ایکسرسائز مشینز منگوائی گئی تھی۔ باڈی سے وہ خود بھی WWF کا ریسلر لگتا تھا۔ فل آواز میں میوزک آن کر کے وہ ایکسرسائز میں مصروف ہو چکا تھا۔ آپ کا نام علیزے تیمور، آپ کی کوالیفیکیشن؟ فوراً ہی دوسرا سوال تھا، فائل میں درج ہے جو اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہنوز لاپرواہی اور بے نیازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آپ کا ایکسپیرینس؟ تیسرا سوال کیا گیا۔ یقیناً یہ شرط ایڈ میں درج نہیں تھی۔ اس کے لفظوں پر آفس کے ریسٹ روم میں بیٹھا کالپا بات کرتا زیغم جار خان چونک اٹھا اور گلاس وال سے آفس میں دیکھنے لگا۔ یہ وال ایسی تھی جس سے آفس روم کا سب کچھ دیکھا اور سنا جا سکتا تھا، لیکن آفس روم میں یہ صرف ایک میٹر کا کام کرتا تھا۔ اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلی اور گلاس وال کے پاس آ کر اسے دیکھنے لگا، جو پر اعتماد انداز میں اس طرح جواب دے رہی تھی جیسے تمام دنیا فتح کر کے آئی ہو، یا پھر اس نے یہاں آ کر احسان عظیم کیا ہو۔ نیلی بڑی بڑی آنکھوں پر سیاہ کرتی لمبی گنہری پلکیں، سفید گلابی رنگت پر کھڑی مغرور ناک میں ہیرے کی لانگ، گلاب کی پنکھڑی جیسے خون جھلکاتے ہونٹ، گولڈن براؤن سٹیپ میں کٹے ہوئے بال، وائٹ کرتی، بلو پینٹ پہنے، گلے میں سٹالر ڈالے بیٹھی وہ کوئی موم کی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس پر اس کا کانفیڈنس سے بولا اتنا مکمل حسن دیکھ کر کوئی بھی انسان پاگل ہو سکتا تھا، لیکن زیغم خان کے چونکنے کی وجہ اس کا بولنے کا انداز اور چہرہ تھا۔ ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس چہرے کو کہیں دیکھا ہے، اسے مل چکا ہے، پر کہاں؟ زیغم جار خان آج ضروری میٹنگ کی وجہ سے اپنے اس آفس آیا تھا۔ نعمان گردویزی اس کا بہترین دوست تھا۔ اس کی کمپنی کی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے زیغم خان نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی۔ میٹنگ کچھ دیر لیٹ کروا کر وہ ریسٹ روم میں ریسٹ کرنا چاہتا تھا۔ آج صبح سے ہی وہ اپنے بابا شبیر علی خان کے ساتھ اعلیٰ حکام سے ملاقات اور تمام سیاسی پارٹیوں سے میٹنگ بھی ان کے ساتھ تھا، جس کی وجہ سے اسے آرام کا موقع نہیں ملا۔ میٹنگ لیٹ ہونے کی وجہ سے نعمان خود انٹرویو لینے لگا، جو پہلے اس کا مینیجر کر رہا تھا۔ اب زیغم جار خان گلاس وال پر ایک ہاتھ ٹکائے دوسرا پینٹ کی جیب میں رکھے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بے شک، لیکن ہمیں تو ایسے ہی ضرورت ہے جو تجربہ رکھتا ہو۔ نعمان گردویزی کاروباری مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے پہلے ہی بندہ سلیکٹ کر لیا تھا۔ یہ تو بزنس کا ایک حصہ تھا کہ اشتہار دیا جاتا تھا، اور دوسرا اس کا غیر معمولی حسن جو نعمان گردویزی جیسے فلرٹی بندے کے اندر شیطان جگا رہا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ اکاؤنٹنٹ کا بھی تجربہ ہے،
پھر علیزے نے اس شخص کے بدلتے رنگ دیکھے تو ہم عارضی طور پر آپ کو رکھ کر دیکھیں گے، اگر آپ ہماری شرائط پر پورا ہوتی تو ہم آپ کو مستقل کر دیں گے، ویسے یہ جاب آپ کو سوٹ نہیں کرتی، اگر آپ راضی ہوں تو میں آپ کو بطور پرسنل سیکرٹری اپوائنٹمنٹ کرتا تو اس کے چہرے پر پھیلی حباست بڑی مسکراہٹ نے اس کا جی جلا کر ہاں کر ڈالا۔ وہ اٹھتے ہوئے استہزائی انداز میں بولی، پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے بندہ سلیکٹ کر ہی لیا ہے تو اس ڈرامے کی مزید کیا ضرورت ہے؟ دوسرا، جس شخص کو از خود تربیت تمیز اور مہذب ہونے کی ضرورت ہو وہ اپنے ورکرز کو کس طرح ڈیل کر سکتا ہے؟ اس کے طنز میں بڑے تیر جیسے ایک ایک کر کے اس کے سینے میں پیوست ہوئے تھے۔ جسٹ شٹ اپ! نعمان کا رنگ سرخ ہو رہا تھا اور ہونہار نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولی، اور آخری بات، اس 2 کوڑی کی جاب کو میں از خود ٹھکراتی ہوں۔ آپ جیسے غیر مہذب شخص کے ساتھ میں از خود کام کرنا پسند نہیں کروں گی۔ وہ بڑی سلگتی نظر ڈال کر باہر آئی تھی۔ ابھی جو لڑکی آفس سے باہر آئی ہے مجھے وہ ابھی اسی وقت اپنے آفس میں چاہیے، اگر وہ لڑکی باہر گئی تو تم سب جاب سے آؤٹ۔ اس نے اپنے سیکرٹری اور مینیجر کو کہا، کیا ہوا، آپ کو جاب مل گئی؟ اس کے برابر آتے ہی وہاں بیٹھے باقی لڑکیوں نے اسے گھیر لیا، کیا بنا؟ مل گئی تمہیں جاب؟ ایک ایک کر کے سب سوال کرنے لگے۔ انہوں نے پہلے ہی بندہ سلیکٹ کر رکھا ہے، اب لوگ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ علیزے نے ان کے بجھے چہروں پر نظر ڈالتے ہوئے حقیقت بتائی۔ کمال ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک گرم مزاج جوان بڑبڑایا، آج کل یہی ہو رہا ہے بھائی، پہلے ہی سفارشیں پہنچ جاتی ہیں، ہم جیسے غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ دوسرا شخص بے حد مایوسی سے گویا ہوا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی کیونکہ لفٹ بند تھی۔ اسے 4 منزلہ سیڑھیاں طے کر کے نیچے جانے کا تصور ہلا رہا تھا۔ دل ہی دل میں اس منحوس باز کو گالیاں دے رہی تھی جس کی وجہ سے آج اس کا دن اور موڈ دونوں خراب کر چکا تھا۔ وہ سستی سے قدم اٹھانے لگے، نہ جانے کتنا فاصلہ طے ہوا تھا، تب اپنے پیچھے سے آتی آواز پر کھٹکی، سنیے مس! وہ چونک کر پلٹی، ایک پیاری سی اسمارٹ سی لڑکی 2 گارڈ اور ایک سوٹ بوٹ شخص کے ساتھ کھڑی اس کو بلا رہی تھی۔ یس میم پلیز آپ ہمارے ساتھ آئیے، آپ سے سر ملنا چاہتے ہیں۔ مگر کیوں؟ جب یہ جاب میں کرنا ہی نہیں چاہتی تو آپ کے بعد سے کیوں ملوں؟ علیزے کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ پلیز میم ہماری جاب چلی جائے گی۔ اگر سر کو غصہ آ گیا، لڑکی اس کی منت کرنے لگی، شاید وہ کچھ زیادہ ہی ضرورت مند تھی اور اس نے تو دیکھ ہی لیا تھا آج کے دور میں سفارش کے بغیر جاب ملنا ناممکن ہے۔ علیزے نے سوچا، آج اس شخص کو ٹھیک کر ہی دیتی ہوں جس کو اپنے پیسے کا غرور ہے۔ انسانوں پر حکومت کرنا جانتے ہیں یہ امیر لوگ۔ لڑکی کی ہمراہی میں علیزے ایک دوسرے روم کے پاس رکے۔ یہ وہ روم تو نہیں جس میں وہ ٹھڑکی انسان بیٹھا تھا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ آدھی بات اس نے دل میں کہی۔ اس روم کے باہر بھی ایسے جیسے ہی 2 گارڈ کھڑے تھے جو اس لڑکی کے ساتھ علیزے کو بلانے آئے تھے۔ میم یہ سر نعمان کے پارٹنر زیغم جارحان ہیں، ہمارے دوسرے باس، آپ اندر جائیے۔ اوہو، اب اس نمونے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ علیزے حیران ہو کر اس محل جیسے آفس کو دیکھ رہی تھی، فل شیشے کا بنا، اس پر وائٹ اینڈ بلو کی تھیم میں یہ روم کسی ریاست کے شہزادے کا محل لگ رہا تھا۔ سب سے ہوتے ہوئے اس کی نظر گلاس ٹیبل کے پر رولنگ چیئر پر 4 پیس میں اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ خاموشی سے بیٹھا اسے آفس کا جائزہ لیتے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ زیغم خان جانتا تھا اس کے آفس میں آ کر لوگ ایسے محصور ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنے سب آفس اور رومز اٹلی کے مشہور ڈیزائنر سے ایک ہی جیسے ڈیزائن کروائے تھے، چاہے وہ گھر کا روم ہو یا آفس کا۔ علیزے نے بڑی مہارت سے اپنے چہرے کے تاثرات چھپائے اور اس کے اشارے پر چیئر پر بیٹھی۔ آپ نے کیوں بلوایا مجھے؟ اس نے تنفر سے سوال کیا، انداز میں ناگواری اور عزلی اعتماد بھی شامل تھا۔ یہ اعتماد کسی کے بھی چکر چھڑانے کی صلاحیت رکھتا تھا، مگر اس کے مقابل آج خود غرض انا پرست اکھڑ اور ضدی ہاں تھا۔ اس کے مغرورانہ انداز پر زیغم خان ماتھے پر بر ڈال کر اسے سر تاپا تک رہا تھا، جس کی وجہ اس کا انداز تھا جس کی جرأت آج تک کسی نے نہیں کی تھی، اور اس کا بے تحاشا حسین اور تیکھے نقوش پورے چہرے پر حکمرانی کرتی اس کی نیلی کانچ جیسی آنکھیں۔ آئی لائک اٹ، زیغم خان نے زیر لب کہا۔ میرا نام زیغم جارحان ہے، خان اینڈ خان انڈسٹری کے مالک میرے ڈیڈ ہیں، اگر آپ راضی ہوں تو میرے آفس میں آپ کو بآسانی جاب مل سکتی ہے۔ وہ بولا تو اس کے دبنگ لہجے پہ محسوس قسم کی رعونت اور بے نیازی تھی، مگر علیزے کہاں خاطر میں لاتی جبھی اس نے
بے نیازی سے کندھے چٹک دیے اور تیکھے لہجے میں بولی، میرے علاوہ بھی باہر اور کئی لوگ بے روزگار موجود ہیں، آپ صرف میری ہی مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ علیزہ نے اس کی گرم نگاہوں کو محسوس کر لینے کے باوجود اس پر ایک نظر نہیں ڈالی تھی۔ اسے اس قسم کے لوگ سخت زہر لگتے تھے۔ وہ آپ مجھے زیادہ ضرورت مند لگتی ہیں۔ دوسرا خواتین کا پہلا حق ہوتا ہے، زیغم خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی آنکھوں کا علاج کروائیے، میں قطعی ضرورت مند نہیں بلکہ شوقیہ جاب کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں جواب دیا۔ زیغم خان نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، اس کے لیے میرا آفس زیادہ بیسٹ ہے۔ وہ اس کے نرم لہجے میں شیر ہوا۔ نو تھینکس مسٹر، میرا اب ارادہ چینج ہو چکا ہے۔ وہ بے روحی سے کہہ کر تیزی سے آفس روم سے باہر نکل آئی اور لفٹ کی بجائے سیڑھیاں طے کرنے لگی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے پیچھے اب کوئی اور آئے، اور کل کے فلائٹ سے اس کا واپس لندن جانے کا ارادہ تھا۔ اپنے مقصد کو بعد میں آ کر پورا کرنے کا ارادہ تھا۔ دوسری طرف زیغم خان کا غصے سے برا حال تھا۔ آج تک وہ لڑکیوں کو ریجیکٹ کرتا آیا تھا۔ لڑکیاں اس کی ایک نظر کے لیے ترسی تھی۔ یونیورسٹی لائف، خاندان، باہر ہر جگہ اسے اہمیت ملتی تھی۔ آج اس کی ہر بات کی نفی کر کے اس چھوٹی سی لڑکی نے اس کی انا کو چوٹ پہنچائی تھی۔ زیغم خان بلبلا اٹھا تھا۔ اب اپنے کمرے کو تہس نہس کرنے کے بعد بھی سکون کہیں نہیں تھا، جبکہ اس وقت اس کے خاص ملازم شیر خان کی اماں نے اس کے پیچھے بھٹکنے اور ہوار ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس کے بابا شیر علی خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور پھر وہ سمجھتا رہا کہ وقتی طور پر وہ اس نیلی آنکھوں والی لڑکی سے متاثر ہو گیا ہے، گزرتے وقت کے ساتھ اسے بھول جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ گزرتے وقت کے ساتھ وہ اسے ڈھونڈنے ایک ایک چہرے اور شاہراہ پر لوگوں کے ہجوم میں اسے تلاش کرنے لگا۔ درد بڑھتا گیا۔ جو دوا کی اپنے طور پر اس نے علیزہ کو بے حد ڈھونڈا تھا۔ چھٹی کے وقت عرشیہ آریان کو دیکھنے گیٹ بھر گئی تو وہیں آریان کو کھڑے دیکھ کر اس کی جان جل گئی، جو آتی جاتی لڑکیوں سے مسکرا کر ہائی ہیلو کر رہا تھا۔ کمینہ اپنی وجاہت اور خوبصورتی کا خوب فائدہ اٹھاتا ہے، اس نے بھی سوچ لیا آج اس کو مزہ چکھا کر رہے گی۔ اس نے ہاتھ ہلا کر عرشیہ کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ دیکھ لو اپنی کتنی ویلیو ہے، مگر وہ بڑی ڈٹائی سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے سنگی بینچ پر بیٹھ گئے۔ اچھا ہے، اسے بھی پتہ چلے کہ کسی کو تانگ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے سوچا تھا آج اس کے بڑے پاپا سے وہ ڈانٹ پڑواؤں گی کہ یاد کرے کا بہت شوق ہے نا لڑکیوں سے فری ہونے کا۔ 20 منٹ بعد اس نے سوچا ایسے مزہ نہیں آ رہا، گیٹ پر جا کر ٹہلتی ہوں۔ وہ گیٹ تک پہنچی تو عرشیہ نے باہر درخت سے ٹیک لگائے انتظار کھڑے آریان کو بڑے اطمینان سے دیکھا۔ آج کالج میں بس وہی لڑکیاں رہ گئی جن کی بس یا وین لیٹ تھی، اس لیے ہجوم نہ ہونے کے باعث آریان نے اسے یقیناً دیکھ لیا تھا۔ اس لیے اس نے عرشیہ کو متوجہ کرنے کے لیے ہاتھ ہلایا۔ جواباً وہ اپنے منصوبے کے مطابق دوسری طرف مڑ گئی۔ عرشیہ آریان ملک کی غسیلی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جس قدر شوخ اور شرارتی تھا، اسی قدر غسیلہ اور اکڑ بھی تھا، لیکن آج وہ ہر حال میں سبق سکھانے والی تھی۔ آج اسے بھی تو پتہ چلے کہ کسی کو تنگ کرنے پر کتنا غصہ آتا ہے۔ جب یوں کھڑا ہوگا تو اسے میری مجبوری کا احساس ہوگا۔ وہ بڑے اطمینان سے پلٹی۔ عرشیہ کا سارا اطمینان تمام تر حواس کے ساتھ اس وقت اڑن چھو ہو گیا جب چوتھے چکر میں واپسی پر اس نے آریان کو اپنی ہیوی بائک کو کک لگا کر ہوا ہوتے دیکھا۔ وہ منہ اور آنکھیں پھاڑے جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ کدھر گیا وہ حقلے، جبکہ آریان کی اس قدر غیرت و حرکت پر غصے سے پاگل ہو گئی۔ ہائے ذلیل کمینہ، مجھے یہیں چھوڑ گیا۔ اس کی شکل وہاں سے ہو گیا، اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ آتی جاتی لڑکیاں اسے حیرت سے باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ اکیلے گھر جانے کے تصور ہی اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ خود اتنا سستانے اور رلانے کے بعد بھی مجھ سے کام کروا لیتا ہے۔ میں نے تو بس ذرا سا مذاق کیا تھا۔ وہ پیر پٹکتے درخت کی گھنی چھاؤں میں جا کھڑی ہوئی، کچھ گرمی اور باقی غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آگے سے پیدل چلنا پڑے گا، اس سے آریان کی اس بدتمیزی پر اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ مسلسل اسے کوس رہی تھی۔ بینچ پر سے اپنی فائل اور بیگ اٹھانے لگی۔ وہ وین میں بیٹھ کر بھی پتہ نہیں کون سے پلانز بنا رہی تھی۔ اسٹاپ سے گھر تک اسے پیدل چلنا پڑا۔ جولائی کی گرمیوں سے سر سے پیر تک پسینے میں بھگو دیا۔ گرمی اور غصے نے اسے گویا پاگل کر دیا تھا۔ گھر میں گھستے ہی اے سی کی ٹھنڈک کا احساس رگ و جان میں اتر گیا۔ لاؤنج میں سامنے صوفے پر پیر پسارے بہت ریلیکس آرام سے بیٹھے سکندر پر نظر پڑتے ہی اس کی رنگت مزید آلسی ہونے لگی۔ اس نے فائل اور بیگ صوفے پر پٹھے اور بیچ
میں پڑے فلور کشن پر بیٹھ گئی۔ کچھ تو اپنی بے بسی کا احساس، دوسرے آریان کی بدتمیزی نے اسے رلا دیا۔ اب کی بار مینگو شیک سے لطف اندوز ہوتا آریان بھی بوکھلایا تھا۔ توقع کے عین مطابق لمحہ بعد ہی میں سب لانچ میں جمع تھے۔ کیا ہو گیا ارشی؟ حوریہ بابی نے فوراً پیار سے اسے اپنے حصار میں لیا تو آریان نے فوراً سنبھل کے بیٹھتے ہوئے 2 بڑے بڑے گھونٹ پڑ کے شیک ختم کیا۔ اسے علم تھا ارشیا کی زبان چلنے کے بعد یہ شیک اس پر حرام ہو جائے گا۔ وہ پسینے اور گرمی سے بحال ہوتے ہوئے ذرا توقف کے بعد ہونہار نظروں سے آریان کو دیکھتے ہوئے بولی، اس سے پوچھیں کہ کیا ہوا ہے؟ سب کی سوالیہ نظروں کا رخ اپنی طرف ہوتے دیکھ کر وہ سٹپٹا گیا۔ بڑی ماما نے فوراً غصے سے پوچھا تھا، آریان کیا کہا ہے تم نے اسے؟ مام میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ ابھی آئی اور بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے سوچا شاید ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ہے۔ وہ سر نبی محلہ کر بڑی معصومیت سے بولا تو اس کی معصومیت بڑی چلاکی پر ارشیا تب گئی۔ اتنے معصوم مت بنو تم، اول درجے کے بدتمیز ہو۔ اس کے چہرے پر چچی جان اسے گرا تمیز سے بات کرو ارشیا، ماں کے سخت انداز نے اسے پھر سے رلا دیا۔ آپ اسے کچھ مت کہیے گا، بس مجھے ہی ڈانٹتی رہتی ہیں۔ اس کے رونے پر بڑی اماں نے فوراً آریان سے جواب طلبی کی، آریان جلدی بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ اب آریان کیا بتاتا؟ وہ پہلے ہی رو دو کا سب کی ہمدردیاں بٹور چکی تھی، اب تو بنا بات کے بھی جاڑ پاڑ سکتی تھی۔ کجا کے اتنی بڑی بات وہ چپ چاپ سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ دیکھو اگر قصور آریان کا ہے تو اسے بہت ڈانٹ پڑے گی، بابی نے لاڈ سے کہا۔ یہ مجھے کالج سے لے کر ہی نہیں آیا آج۔ وہ پھر سے رو دی تو تائی امی نے حشمگی نے نگاہوں سے آریان کو دیکھا۔ اس نے فوراً مسکین سی شکل بنا لی۔ قسم لے لے مام، پورے 25 منٹ تک اس کا انتظار کیا میں نے، اور یہ جان بوجھ کر گرد سامنے ٹہل ٹہل کر میری جان جلا رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر وہاں گرمی میں کھڑا رہتا تو پگھل جاتا۔ وہ بڑی جذباتی ایکٹنگ کرتے ہوئے بابی سے مخاطب ہوا، اور وہ جو آپ مجھ سے دریافت کر رہی تھی کہ باہر سے نہا کر آئے ہو تو وہ پسینہ اسی کے انتظار میں بہا تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں تم کالج سے چھوڑ آؤ۔ بابی نے ڈانٹا بھی یوں کہ ہونٹوں پر دھیمی سے مسکراہٹ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ نہ لڑا کرو دونوں، میرا تو دل ابھی تک دھڑک رہا ہے۔ بڑی ماما کی بات پر وہ سہتا ہنستا تھا۔ میڈیکل پوائنٹس آف ویو سے تو اس سے دھڑکنا ہی چاہیے، پریشانی تو دوسری صورت میں ہوتی ہے۔ ہودانہ ہنسا، آریان تم بہت بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ سوری مام، بس جی۔ یہ بڑی ماما کی ڈانٹ تھی اور بڑی ماما نے کچن کا رخ کیا۔ اب وہ ایزی ہو کر بیٹھا مزے سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ہلچل ہونے لگی، اتنا چیخی، اتنے آنسو بہائے، اتنی انرجی ویسٹ کی، مگر کچھ نہیں بنا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم چچا جان کی سوتیلی اولاد ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کہیں سے ملی ہو انہیں۔ بکواس مت کرو۔ وہ فوراً اٹھ کے اسے نامعلوم شخص کے سامنے دوبارہ رونا تو اسے منظور ہی نہیں تھا، مگر وہ اس کے آنسو دیکھ چکا تھا۔ پھرتی سے اٹھ کر اس کے راہ میں آ گیا۔ اس کے انداز میں کور کور کا ہمدردی بڑی تھی۔ اوہو، تمہارے تو آنسو بہہ رہے ہیں۔ ہاں بھئی، کسی نے تمہاری آؤ بکار نہیں سنی، مجھے ڈانٹا نہیں۔ اس کے ہونٹوں پر شدید سی مسکراہٹ تھی۔ ہٹو سامنے سے، وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی، مگر وہ نہیں ہٹا۔ اچھا یوں کرو، تم مجھے ڈانٹ دو، اس طرح سے تمہارا غصہ بھی کم ہو جائے گا۔ اور یوں کہہ رہا تھا جیسے ضمیر ملامت کر رہا ہو، بلکہ چاہو تو مار لو، کاٹ بھی سکتے ہو، یہ تمہاری اپنی چوائس ہے۔ اپنی طرف سے وہ اوپن آفر کر رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ آگے سے، وہ غصے سے چیخی، مگر اس پر اثر نہیں ہوا۔ شرما رہی ہو، چلو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، جو جی چاہے کر لو۔ وہ بڑی ڈٹائی سے مسکراتے ہوئے بازو پھیلا کر آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بیہودہ جملے اور پرکشش آفر سے ارشیا کو جھلسا دیا۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے جیسے بڑے ضبط سے کام لیا، پھر آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں تک لے گئی، پھر اس کی ہتھیلی پر اتنے زور سے دانت جمائے کہ وہ بلبلا اٹھا۔ فوراً اسے دھکیل کر وہ اپنا ہاتھ جھٹکنے لگا۔ ارشیا اپنا بیگ اور فائل اٹھا کر بھاگی تھی۔ اپنی دانست میں اس نے آریان کے بیہودہ گوئی کا شاندار بدلہ لیا تھا، مگر جاتے ہی وہ کمرے کا دروازہ لاک کرنا نہیں بھولی تھی۔ آریان اب ذرا حواس میں آ کر اپنے ہاتھ کا معائنہ کر رہا تھا، جس پر ارشیا کے دانتوں کے نشان نیلے ہو کر نمایاں ہو رہے تھے۔ الٹے ہاتھ پر خون کی بوندیں چمک رہی تھی۔ جنگلی بلی، انجیکشن تو لگوانا ہی پڑے گا، وہ دھیمی آواز میں بڑبڑایا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ملک ہاؤس میں 2 فیملیاں آباد تھیں، بڑے بھائی جلال ملک، جن کی بیوی شمائلہ ملک، ان سے چھوٹے بلال ملک، ان کی بیوی نورین ملک۔ جلال ملک کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا زوار ملک، جو اپنی پڑھائی ختم ہونے کے بعد اپنے بابا اور چچا کے ساتھ بزنس سنبھال رہے تھے، کچھ منتھ پہلے اپنی خالہ کی بیٹی سے پسند کی شادی کی تھی۔ اور سب سے چھوٹا اور لاڈلا آریان ملک تھا،
جو MBA فرسٹ ڈویژن میں پاس کرنے کے بعد فارغ تھا۔ اسکندر ملک کی ایک ہی بیٹی تھی، عرشیہ، جو اپنے باپ ہوتا کی بے حد لاڈلی تھی اور آریان ملک سے 5 سال چھوٹی تھی۔ آریان نے بچپن سے اتنا تنگ کیا تھا کہ ایسے اس زمین پر اپنا سب سے بڑا دشمن مانتی تھی، نہ تو وہ اس کے بغیر رہ سکتا تھا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ اگر وہ اپنے ننیال رہنے چلی جاتی تو دوسرے دن ہی بہانے سے اسے واپس لے آتا، اور اگر وہ گھر میں رہتی تو نئے طریقے سے اسے تنگ کرتا۔ زیغم جارحان آج ہی ترکی کے دورے سے 2 مہینے بعد لوٹا تھا اور آج اس نے تمام سٹاف کو ارجنٹ میٹنگ کا آرڈر دے دیا تھا۔ 1 سال پہلے سے وہ اپنا بزنس سنبھال رہا تھا، اب تو سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور اپنے باپ کے ساتھ سیاست میں بھی ساتھ تھا۔ ساتھ رہتا خود کو مصروف کرنے کے بعد بھی وہ نیلی آنکھوں والی کو بھول نہیں پایا تھا۔ اب تو ہر وقت اس کے ماتھے پر بال پڑے رہتے، آفس اور گھر میں روز کسی نہ کسی کی شامت آئی رہتی۔ ذرا سی بھی غلطی وہ برداشت نہیں کرتا تھا، سیدھا سزا کا حقدار ٹھہرا کر سنگین سزا دیتا۔ سب ہی میٹنگ روم میں بیٹھ چکے تھے اور زیغم خان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ہی زیغم خان اپنے بھاری قدموں کی دھمک پیدا کرتا بلیک 3 پیس سوٹ میں شان سے چلتا اپنی سیٹ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ زیغم خان نے اشارے سے سب کھڑے امپلائیز کو بیٹھنے کا کہا اور مینیجر کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا، جو اس کے اپنی طرف متوجہ ہونے پر آہستہ سے فائل اپنی گود میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن زیغم خان کی زیرک نظروں نے پل میں اس کی حرکت کو جانچ لیا تھا۔ وہ جپڑنے کے انداز میں فائل لی اور کھول کر اسے پڑھنے لگا۔ مینیجر کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی، کیونکہ کچھ ہی دیر میں زیغم خان کی داڑھیں سب کے کان پھاڑنے والی تھی۔ کس نے ریڈی کی یہ فائل؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دیواریں ہلا دینے والے داڑھ سے سب کی روح کانپ گئی۔ زیغم نے غصے سے مینیجر کی گردن پکڑ کے ہوا میں اٹھایا، وہ بندہ اس کی گرفت میں بری طرح مچلنے لگا۔ اس فائل میں بہت سی مسٹیک سے جو مینیجر چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر، یہ فائل مس روزی نے ریڈی کی تھی، اس کے ایک امپلائی نے جلدی سے کہا۔ زیغم خان نے ایک جھٹکے سے مینیجر کو ایک طرف پھینکا۔ دونوں کو جاب سے فارغ کرو، مجھے نظر نہیں آنی چاہیے آج کی بات۔ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ مینیجر بیچارہ مس روزی کو اس جلا سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، کیا پتہ تھا خود ہی پھنس جائے گا، مارے الگ پڑے گی۔ کل سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عرشیہ نے اسے لفٹ نہیں کروائی۔ کھانے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عرشیہ پڑھائی کا بہانہ کر کے روم میں گئی، آگے پھر سو گئی۔ آریان کی جان پر بنی ہوئی تھی، منانے کا موقع بھی نہیں دے رہی تھی، اب بھی روم میں جا کر بند ہو گئی۔ پوری رات وہ بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ فجر کے بعد اسے نیند آئی، صبح اسے منانے کا پکا ارادہ کر کے سو گیا۔ آریان کو اٹھتے ہی یہ بری خبر مل گئی تھی کہ آج صبح ہی عرشیہ کی حال اپنے بیٹے زید کے ساتھ آدمگی تھی۔ چچی جان جتنی سلجھی ہوئی دھیمے مزاج کی تھی، روبینہ بیگم اتنی ہی تیز رار اور تیکھے مزاج کی تھی۔ وہ مسقط میں مقیم تھی، جس کی وجہ سے سالوں میں ان کا آنا ہوتا تھا۔ اب عرشیہ کا سوچ کر ان کے رال ٹپک پڑی تھی، جو اپنے باپ کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ ان کا ارادہ عرشیہ کو اپنے بیٹے زید کے لیے مانگنے کا تھا، بس ڈر ان کو آریان کا تھا، کہیں ان لوگوں کا ارادہ دونوں کی شادی کا نہ ہو۔ آریان کو وہ کچھ خاص پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ اس سے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی، اور ان کا وہ لوفر بیٹا ہر وقت عرشیہ کے گرد منڈلاتا رہتا تھا، جس کو دیکھ آریان کا خون کھول اٹھتا۔ وہ ناشتہ کر کے اپنی ماں اور چچی سے کچھ فاصلے پر بیٹھا فٹ بال میچ دیکھ رہا تھا۔ چچی کی بہن ان کا بیٹا زید آرام کرنے اپنے کمروں میں تھے۔ عرشیہ یونیورسٹی چلی گئی تھی، اب اس کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس کو منانے کے لیے اس کارٹون کی موجودگی میں وہ عرشیہ کی ناراضگی بالکل افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے نورین، زید تمہاری بہن کا بیٹا ہے، عرشیہ وہاں خوش رہے گی۔ میں نے تو سوچا تھا آریان کے ساتھ، مگر ان کے آپس میں بنی نہیں، کبھی جب بچوں کی مرضی نہیں تو کیا کر سکتے ہیں ہم۔ چچی کی بات پر تائی امی نے دل گرفتگی سے جواب دیا۔ عرشیہ آریان کو منانے کا کوئی موقع نہیں دے رہی تھی، اس نے بھی کچھ دن اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اگلے چند دنوں میں ہی کیا باقی سب نے روبینہ بیگم کا آریان سے تیکھا اور طنزیہ رویہ نوٹ کر لیا تھا، اور یہ بات کسی کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ ان کے رویے کے سوائے چچی جان کے، کیونکہ وہ ان کو پہلے ہی آریان کی وجہ سے انکار کر چکی تھی۔ لیکن شمائلہ بیگم سے بات کرنے کے بعد اب ان کا ارادہ ہاں کرنے کا تھا۔ میرا تو ان محترمہ سے بات کرنے کا بالکل دل نہیں کرتا، اپنی موم کی نرمی سے سمجھانے پر غصے سے سر جھٹک کر بولا، آج تک کسی نے ایسا رویہ نہیں رکھا تھا آریان سے۔ اس پر تو گھر کے نوکر بھی جان دیتے تھے، اور دیتے تھے کہ وہ سب کو ہنسانے والا زندہ دل بندہ تھا۔ ادھر زید صاحب نے عرشیہ کے پیچھے
پھرنا شروع کر دیا۔ عرشیہ نے اس کے حرکتوں کی طرف کچھ خاص توجہ نہیں دی۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ وہ لوگ بہت ٹائم بعد ملے، دوسروں سے یہ خیال تھا کہ یہ لوگ اسے مغرورانہ سمجھے، اسی لیے وہ زید کے ساتھ شاپنگ اور کبھی کبھی آؤٹنگ پر چلی جاتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ عرشیہ ابھی شاپنگ سے لوٹی تھی، زید اسے ڈراپ کر کے کسی کام سے چلا گیا تھا، تبھی آریان دار سے دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر اتر کر اس نے اطراف میں نگاہ ڈالی۔ بلیک جینز پر موو کلر کی شرٹ پہنے، لانگ شوز جو اس کے ٹہنوں سے اوپر تھے، بلو آئیز اسٹیپ میں کٹے ہوئے گولڈن براؤن بال جن پر براؤن شیڈ کی گلاسز لگائے، اس کا حسن برق کا شعلہ جوالا ہو رہا تھا۔ چیکنگ کے دوران وہ خود بہ توصیفی اور ستائشی نگاہوں سے بے نیاز چنگم چباتی اپنا سامان سنبھالتی آگے بڑھ رہی تھی۔ نگاہوں کا اٹھنا اور خود باہر ٹہر جانا اس کے لیے معمولی بات تھی۔ وہ اپنے بے تحاشا حسن خود بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سا سرد پان تھا جو مقابل کو سحر میں جگرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ علیزے بیٹا، میں نے آپ کا ایڈمیشن یونی میں کروا دیا ہے، وہاں کے پرنسپل میرے بہت اچھے دوست ہیں، آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو ان سے کہہ سکتی ہیں۔ جی ماموں، میں کل سے جوائن کر لوں گی۔ رات کو ڈنر پر سکندر صاحب نے اسے پیار سے کہا، کوئی شک نہیں، اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے اسے۔ ان کو پاکستان آئے 2 دن ہو گئے تھے۔ مامی کے سب گھر والے ہی اچھے تھے، مگر مامی کی والدہ کو نہ جانے کیا بیر تھا جو وہ علیزے کو نفرت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ نہ سیدھے منہ بات کرتی، نہ کسی بات کا جواب دیتی، اسی لیے علیزے ان کے سامنے کم ہی آتی تھی۔ سکندر صاحب نے اپنی سسرال کے قریب ہی اپنا بنگلہ لیا تھا۔ سکندر احمد کا لندن میں گاڑی کو شو روم تھا، یہاں بھی انہوں نے یہی بزنس شروع کیا۔ ان کی 2 بیٹیاں، ایک میڈیکل کے فائنل ایئر میں تھی، اس کو ایگزام کے بعد پاکستان آنا تھا، اور چھوٹی بیٹی کالج میں تھی۔ علیزے نے اپنا روم 2nd فلور پر لیا تھا، جبکہ سب کے روم نیچے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ عرشیہ ابھی شاپنگ سے لوٹی تھی، زید اسے ڈراپ کر کے کسی کام سے چلا گیا تھا، تبھی آریان دار سے دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آیا۔ وہ شاپنگ بیگ اپنے ارد گرد رکھے بر پر ریلیکس انداز میں نیم دراز علیزے سے بات کر رہی تھی، جو آج ہی نیو فرینڈ بنی تھی۔ اس کا آج یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ علیزے کے لیٹ ایڈمیشن کی وجہ سے اسے اسائنمنٹ اور نوٹس عرشیہ نے ہی دیے تھے، اس لیے اب دونوں فرینڈ تھی۔ آریان کے اچانک آنے سے اس افتاد پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور ناگواری سے آریان کو دیکھا جو غصے سے کھڑا سے گور رہا تھا۔ کسی سے پوچھ کر تم اس چھچھوڑے کے ساتھ گئی تھی؟ اس کے انداز پر عرشیہ نے مشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اسے بہت مزہ آیا تھا آریان کو چھڑانے میں۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، وہ میرا کزن ہے، کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اور مجھے کبھی کسی نے نہیں روکا، اس نے مصنوعی حبکی سے بولی، جیسے آریان کا انداز پسند نہیں آیا ہو۔ مگر اب میں روک رہا ہوں، خبردار جو آئندہ تم اس کے ساتھ کہیں گے۔ شکل سے ہی لفنگا لگتا ہے، وہ روپ سے ناگواری سما کر بولا۔ عرشیہ کو اس کی جھنجھلاہٹ بہت مزہ دے رہی تھی۔ تو کیا ہوا تمہارے ساتھ بھی؟ میں ہر جگہ جاتی ہوں، وہ محظوظ کن انداز میں مزے لے کر بولی۔ تم مجھے اس لفنگے سے ملا رہی ہو؟ ہونہار سا اس کی طرف بڑھا۔ عرشیہ فوراً بیٹھ سے اٹھ گئی۔ بہت ذہین ہو تم، اس کی پہنچ سے دور ہو کر سراہنے والے انداز میں بولی۔ تو آریان نے دانت پیسے شٹ اپ، جیلس کیوں ہو رہی ہو؟ میرے اتنے ہینڈسم کزن تھے، وہ اسے چیرنے والے انداز میں مسکراتے ہوئے بولے۔ چند منٹ اسے شعلہ بار نظروں سے گھورتا رہا۔ پتہ نہیں تمہیں کہاں سے ہینڈسم نظر آتا ہے، اگر تمہارا کوئی بھائی ہوتا تو اس کی شکل بالکل زید جیسی ہوتی۔ اس کی تو شکل دیکھتے ہی بھائی کہنے کا دل کرتا ہے، بہت تب کر کہہ رہا تھا۔ کیا؟ وہ چلائی۔ ابھی تم اسے چھچھوندر کہہ رہے تھے، اب میرا بھائی بنا رہی ہو؟ ہاں، یعنی مانتی ہو کہ وہ؟ آریان نے پورے وقت میں پہلی بار کہہ کر لگایا۔ عرشیہ نے منہ بنا لی۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا، آئندہ سے تم ہر جگہ میرے ساتھ جاؤ گی، گولی مار دوں گا اگر اس لوفر کے ساتھ کبھی دکھائی دی۔ وہ بڑے استحقاق سے کہہ رہا تھا۔ عرشیہ نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اس کے اتنے قریب آنے پر، مگر اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ڈنر پر سب موجود تھے۔ عرشیہ کے ساتھ والی چیئر پر زید بیٹھا تھا اور بالکل سامنے آریان۔ تھوڑی دیر بعد آریان جس طرح اسے گھورتا اور اشاروں سے زید کے پاس اسے اٹھنے کے لیے کہتا، اس پر عرشیہ کو ہنسی آ رہی تھی۔ یہ لیجیے نا زید بھائی، بریانی میں نے خاص آپ کی پسند کی بنائی ہے۔ حالانکہ اسے چاول ابالنے تک نہیں آتے تھے، اس نے آریان کو جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ سلگ کا پانی کا گلاس حلق میں انڈیلنے لگا۔
دوسری طرف چچی کی بہن ان دونوں کو دیکھ کر نہال ہو رہی تھی اور آریان پر سلگتی نظر ڈال رہی تھی۔ بڑے چائے کے دور کے بعد آپس میں باتیں کرنے لگے، جبکہ روبینہ بیگم نے رشتے کی بات کی، جس پر تایا جان نے سوچ کر جواب دینے کا کہا۔ اگلے دن آریان یہ سنتے ہی گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ آسمان سر پر اٹھا لیا کہ ارشد سے وہی شادی کرے گا۔ گھر والوں کو اور کیا چاہیے تھا، سب ان کی منگنی کرنے کے لیے راضی ہو گئے، لیکن آریان نکاح کے لیے باضد تھا۔ جب اس نے گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دی، تب سب نے ہار مان لی اور 2 دن بعد جمعے کے دن ان کی نکاح کی تقریب رکھی گئی۔ روبینہ بیگم ناراض ہو کر اپنے گھر واپس مسقط چلی گئی۔ اس نے زور سے موبائل دیوار پر مارا اور پھر کمرے کی ایک ایک چیز کو توڑنے لگا۔ کمرے کو مکمل تہس نہس کرنے کے بعد صوفے پر بیٹھ کر ڈرنک کرنے لگا۔ ایک کے بعد ایک 2 بوتل ختم کرنے کے بعد تھکا واپس آنکھیں بند کر کے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ شیرحان چپ چاپ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آج پھر سب کی شامت آئی تھی۔ پچھلے 1 سال سے یہی تو ہو رہا تھا، جب بھی علیزے کو ڈھونڈنے میں ناکامی ہوتی اس کے چھوٹے ہان کا یہی حال ہوتا تھا۔ یہ بات شیرحان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے فارم ہاؤس پر تھا۔ یہ ایک لگژری روم تھا۔ اس فارم ہاؤس میں بہت سے کمرے تھے، لیکن یہ کمرہ اس فارم ہاؤس کا مین روم تھا، جس پر بیگم خان کی رہائش تھی۔ اس کے ساتھ ہی ڈریسنگ روم کے ساتھ ہی کونے میں ریفریشمنٹ روم بھی تھا، جس کے دیوار گیر بار میں دنیا بھر کی نایاب شراب سجی تھی۔ یہ ایک منی بار تھا، جہاں بیگم اکثر بیٹھ کر ڈرنک وغیرہ کرتا تھا۔ سامنے دیوار میں LED اسکرین نصب تھی، جس میں مووی وغیرہ دیکھ لیتا اگر موڈ ہوتا تو وہ، ورنہ تو بہت کم ہی اس کا موڈ بنتا تھا۔ شیشے کی دیواروں سے بنا بیڈ روم، اس کے ساتھ ہی ٹیرس میں جدید طرز کا چھوٹا سوئمنگ پول، جسے شیشے میں تیار کیا گیا تھا۔ دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے ابھی یہ شیشہ ٹوٹے گا اور اس میں تیرنے والے بندے نیچے گر کر مر جائیں گے۔ بیڈ روم کے برابر والا جم روم تھا، جس میں بیگم خان کے جم کا سامان تھا، جہاں وہ کافی وقت بتاتا تھا۔